السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حنیف اور میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لایا ہوں جس کا مقصد ہے کہ آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا کہ شارٹ کٹس آف کمپیوٹر کے مطلب کہ جب ہم کمپیوٹر کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران ہمیں شارٹ کٹس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں شارٹ کٹس کی اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لایا ہوں تاکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اور اپنے کام کے دوران آپ کو شارٹ کٹس یوز کرنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فنکشن کی سے سٹارٹ کریں گے۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فنکشنز کی کیا ہوتے ہیں۔ فنکشنز کی بورڈ میں ٹاپ پہ 1 to 12 ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ مختلف فنکشنز کو پلے کرنا۔ یہ کہیں پہ بہت ساری جگہوں پہ ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں۔ تو آئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ F1 سے لے کے F12 تک کے کیز میں کون کون سے شارٹ کٹس کی کے طور پہ یوز ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم F1 کا استعمال آپ کو بتاؤں گا کہ F1 سے کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی F1 جو ہوتا ہے وہ ہیلپ سینٹر ہوتا ہے۔ جیسے آپ F1 کو مین اسکرین پہ پریس کریں گے تو اس سے ہیلپ کی جو مطلب کہ بار ہے وہ شو ہوگی، جس کے مطلب کہ کمپیوٹر کے بارے میں کہ ہیلپ اگر آپ لینا چاہیں تو اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ F1 کو پریس کرنے کے بعد جیسے لوڈ ہوگا تو یہ آپ کو دیکھیں کہ ونڈو ہیلپ اینڈ سپورٹ سینٹر کا ایک ڈائلاگ باکس خود سے پیر ہو گیا ہے۔ شارٹ کٹ کی F1 پریس کرنے کے بعد اس سے یہ ہوتا ہے جس میں آپ کوئی بھی آپ کو مطلب کہ کمپیوٹر کے متعلق جاننا ہو تو آپ اس سے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں F12 کی باری آتی ہے۔ F2 کا بتا رہا ہوں کہ F2 کی باری آتی ہے جس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ اگر کوئی بھی آئیکنز ہو یا پھر کوئی بھی آپ کی آڈیو یا ویڈیو کوئی بھی مطلب کہ آپ کا ڈیٹا ہو اس کو آپ رینیم کرنا چاہتے ہیں یا رینیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسے سلیکٹ کریں، اس کے بعد F2 کو پریس کریں تو آپ اس سے جیسے اس کو رینیم کر سکتے ہیں، کچھ بھی اسے پہلے والے نام کو ریموو کر کے آپ نیا نام دے سکتے ہیں۔ اس طرح F2 کا فنکشن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے F3 بیسیکلی جو ہے نا وہ کچھ مطلب چیزوں کو سرچ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی چیز پڑی ہو اور اسے آپ کوئی کیسز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ F3 فنکشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم F3 کو پریس کریں گے دیکھیں گے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہو گیا ہے جس میں آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں جیسے سانگ وغیرہ ہو گئے۔ تو یہ آپ کی جیسے کمپیوٹر کی میموری سے آپ کو سرچ کرنے کے بعد آپ تک رزلٹ پہنچا دے گا۔ اس کے بعد آتی ہے F4 فنکشن کی باری۔ F4 بیسیکلی ہم ونڈو یا کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی چیز جیسے آپ مین اسکرین پہ چل رہی ہو یا آپ اپنے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ F4 کی کا آلٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ F4 کا استعمال کروں گا تو میرے رننگ پروگرامز کلوز ہو جائیں گے، اس لیے میں کوئی بھی ایک پہلے پروگرام آن کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو میں کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ میں یہاں سے جیسے یہ دیکھ لیں یہ کیلکولیٹر میں نے یہاں پہ مین اسکرین پہ لیا ہوں، اسے میں نے سلیکٹ کر لیا اور اسے میں ڈائریکٹ کلوز کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لیے Alt F4 پریس کروں گا تو یہ میرا پروگرام کلوز ہو جائے گا۔ اور دوستوں اس کے بعد آتی ہے F5 کی باری۔ F5 بیسیکلی ریفریش کے لیے یوز ہوتا ہے۔
جیسے آپ مین اسکرین پہ F5 کو پریس کریں گے تو یہ ریفریش ہوگا. جیسے یہاں سے ہم ریفریش کرتے ہیں اور یہاں سے بھی یہی فنکشن پلے ہوگا کہ آپ F5 کو جتنی بار پریس کریں گے تو اس سے آپ کو ریفریش کرے گا. اور اس کے بعد میرے خیال سے F6 کی باری آتی ہے. تو اس کے بعد F6 کا بیسیکلی فنکشن تو اتنا کچھ خاص نہیں ہے، پر یہ کہ بہت خاص بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کا ماؤس کام نہ کر رہا ہو تو آپ کو جیسے مائی کمپیوٹر پہ کلک کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کہ کہیں پہ بھی جیسے آپ کے مین اسکرین پہ آپ کہیں پہ جیسے اسٹارٹ مینیو کو جب نوٹیفیکیشن ایریا میں کہیں پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ F6 کو پریس کریں گے تو وہ آپ کی جیسے اسکرین پہ نوٹیفیکیشن اور مین اسکرین اور مطلب کہ اسٹارٹنگ مینیو کے جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کا کہ آپ کیا اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے یوز کریں گے. جیسے میں اسے ایک دفعہ پریس کرتا ہوں، میں نے اسے کوئی 3 سے 4 بار پریس کر دیا. اس کے بعد میں نے ڈاؤن جیسے پریس کیا تو یہ دیکھیں کہ یہ ریسائیکل بھی سلیکٹ ہو گیا. ابھی اگر میں پھر اسے F6 کو پریس کرتا ہوں اور جیسے بھی یہ نوٹیفیکیشن ایریا شو ہو رہا ہے دیکھیں گے کہ آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گا. اور اس کے بعد F7 F8 اور F9 اور F10 کا تو میرے خیال سے کوئی خاص فنکشن نہیں ہوتا جو میرے معلومات کے مطابق. اگر آپ جانتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہوگا کیونکہ میں خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور اس کے بعد آتی ہے F11 کی باری. F11 بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ فل اسکرین میں شو کرتا ہے کروم میں یا کوئی براؤزر وغیرہ میں. جیسے ہی آپ وہاں پہ جائیں گے F11 کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں گے فل اسکرین شو ہوگا. یہ دیکھیں یہ ہے گون فل اسکرین. ایگزٹ کرنے کے لیے پھر آپ اسے ایک بار پریس کریں گے تو یہ جیسے اس اسکرین سے مطلب کہ ونڈو میکسیمائز اس میں آ جائے گا. F12 کا بھی اتنا خاص کوئی فنکشن نہیں ہے میرے خیال سے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ کے کی بورڈ ایریا میں. اس میں اگر آپ ونڈو کی کو کی بورڈ سے پریس کریں گے تو آپ کے اسٹارٹ مینیو شو ہوگا جس سے آپ مختلف فنکشن استعمال کریں گے. سرچ کر سکتے ہیں، ونڈو کو شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس میں جا سکتے ہیں، ڈاکیومنٹس کس جگہ بنا کے اگر آپ نے رکھی ہیں تو انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ Windows+R کو پریس کرتے ہیں تو آپ کا رن کمانڈ پروگرام جیسے شو ہوتا ہے. جیسے آپ کوئی بھی پروگرام کو آٹو کوئک رن کر سکتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ کیلکولیٹر کو رن کرتا ہوں لیکن یہ رن ہو گیا. اور اس کے بعد Windows+E کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو مائی کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے. جیسے آپ کی یہ ہارڈ ڈسک وغیرہ شو ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ جسے اکثر انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ مطلب کہ نیو فولڈر بنانے کی مطلب کمانڈ کیا ہے، تو اکثر ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کمانڈ ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہے. تو اس کے میں آپ کو شارٹ کٹ کی بتاتا چلوں کہ کنٹرول شفٹ جب آپ پریس کریں گے تو ایک نیو فولڈر شو ہوگا جسے آپ نیم کر کے کچھ بھی نیم دے سکتے ہیں اور اسے آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس میں واپس سے. اس کے بعد آپ ونڈو کی کو پریس کرنے کے بعد جب آپ L پریس کریں گے تو آپ کی جیسے لاک کی اسکرین موڈ آ جائے گا جسے آپ پھر سے آن کر سکتے ہیں. اس کے بعد مختلف کیز تو مطلب شارٹ کٹس کی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں. جیسے کنٹرول X کٹ کی کمانڈ ہوتی ہے، کنٹرول C کاپی اور کنٹرول V پیسٹ کی ہوتی ہے، کنٹرول A سلیکٹ آل کی ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھیں سلیکٹ آل ہو رہا ہے.
کنٹرول ایس سیو کی ہوگی، کنٹرول وائی، کنٹرول زیڈ جو ہوتی ہے وہ انڈو کی ہوتی ہے، کنٹرول وائی جو ہوتی ہے ریڈو کی ہوتی ہے، کنٹرول پی سے پرنٹ کی کمانڈ ہوتی ہے، او سے اوپن کی ہوتی ہے، اور اس طرح مختلف مطلب کہ شارٹ کٹس کی ہیں جن سے آپ مختلف فنکشنز پلے کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر جیسے کہ آپ نے 2-3 فنکشن پروگرامز آن کیے ہوں اور انہیں آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں ڈائریکٹ دوسرے پروگرام میں جانا چاہوں تو آپ ونڈو پلس ٹیب کو کی پریس کر کے جیسے آپ کو دیکھیں جا سکتے ہیں کسی بھی میں. جیسے میں دوبارہ ڈیسک ٹاپ پہ آ گیا ہوں، یہی فنکشن آپ آلٹ ٹیب سے بھی پریس کر سکتے ہیں. یہ 2 کی ہو گئی. اور اس کے بعد اگر جیسے آپ کا ماؤس کا رائٹ کی جیسے اسے آپ کی بورڈ سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایروز کی جو کی بورڈ میں شو ہو رہے ہیں اس کے بالکل ہی کنٹرول کے ساتھ جو بٹن دیا ہوا جس پہ ایک ماؤس اور ڈائلاگ باکس مطلب کہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اسے آپ جیسے پریس کریں گے تو یہ ماؤس کا جو ہے رائٹ بٹن کی فنکشن پریس مطلب کہ وہ کرتا ہے. جیسے یہ ریفریش کا جو ڈائلاگ باکس اپیئر ہو گیا اسے آپ پریس کریں تو سیم فنکشن شو ہوگا. اور اس کے بعد جیسے اگر آپ جیسے آپ کوئی بھی مطلب کہ اوپن کرتے ہیں، جیسے میں نے مائی کمپیوٹر کو اوپن کیا ہوا ہے، اگر یہاں پہ کونے میں اگر آپ 2 بار کلک کر دیں تو اس سے یہ پروگرام بھی کلوز ہو جائے گا. جیسے یہ دیکھیں یہ کلوز ہو گیا. اور جہاں پہ جیسے کی بورڈ میں ایروز کے بٹن دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپ اینڈ ڈاؤن جا سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ اسے سلیکٹ کر دیا، ابھی میں نے اپ جانا ہے تو یہاں پہ ایروز کی بورڈ میں دیے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے آپ جیسے میں بھی اپ جانا چاہتا ہوں تو میں نے اپ پریس کیا اپ چلا گیا، رائٹ پریس کیا تو رائٹ چلا گیا، لیفٹ پریس کیا لیفٹ، اور ڈاؤن پریس کی تو میں ڈاؤن آ سکتا ہوں. اور یہاں پہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فائل کو جیسے کوئی بھی جیسے میں یہاں پہ فولڈر کلک کر دیتا ہوں اور اسے میں جیسے کی بورڈ کی مدد سے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں اسے شفٹ پکڑ کے ڈیلیٹ پریس کروں گا تو یہ پرماننٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا. پرماننٹ مین اس طرح کہ ڈیلیٹ تو ہو ہی گا، پر پرماننٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریسائیکل بن میں شو نہیں ہوگا. اور اگر میں اسے ڈائریکٹ اسے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں تو یہ مجھے میسیج دے گا کہ آر یو شور ٹو موو دس فولڈر ٹو دا ریسائیکل بن، کہ مطلب وہ ریسائیکل بن میں جائے گا، پھر وہاں سے ہم نے اسے پرماننٹ ڈیلیٹ کرنا ہوگا. تو اگر ہم شفٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ پرماننٹ ہی ڈیلیٹ ہو جائے گا. اس طرح کی یہ مختلف جیسے فنکشن ہوتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ جیسے ہم ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں کس طرح سے جیسے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، جس طرح ہم اپنے عام اینڈرائڈ موبائل میں 2 بٹن پریس کرنے سے لے سکتے ہیں. تو دوستوں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی طرح ہم ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر میں بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. یہاں پہ اسکرین شاٹ لینے کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ یہاں پہ سنیپنگ ٹول کا یوز کر سکتے ہیں. سنیپنگ ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ جتنا چاہیں ایریا سلیکٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ سلیکٹ کر کے یہ اسکرین شاٹ بنا سکتے ہیں. یہ تو آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کتنا بنانا چاہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلی اسکرین کی جیسے مطلب کہ جیسے اینڈرائڈ موبائل میں ہوتا ہی ہے کہ اس سے ہم مطلب کہ ڈائریکٹ ہی بس فل اسکرین کی جو ہے اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ونڈو کی کو پریس کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے کی بورڈ میں آپ کو اپر رائٹ ٹاپ کارنر پہ پرنٹ اسکرین سسٹم ریکویسٹ کا ایک بٹن دیا ہوگا اسکرولنگ لاک کے ساتھ. اس سے آپ جیسے پریس کریں گے تو یہ آپ کے اسکرین شاٹ جیسے لے لیا جاتا ہے، پر آپ کو شو نہیں ہوتا کہ ہم اسکرین شاٹ لے لیے کہ نہیں. تو اس سے
شو کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جیسے ونڈو کی پریس کریں اور یہاں پہ آپ پینٹ لکھیں. پینٹ لکھنے کے بعد پینٹ کو پروگرام کو اوپن کر لیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کنٹرول پکڑ کے وی کو پریس کریں. یہ دیکھیں کہ ابھی یہاں پہ فل اسکرین آپ کو یہ اسکرین شاٹ شو ہو رہا ہے جس سے آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ کسی کو سینڈ کر سکتے ہیں. یہ اس طرح یہ تھا کی بورڈ کا شارٹ کٹس کی کو کمپیوٹر میں پلے کرنے کا طریقہ. اور بھی بہت سارے کیز ہیں جن سے ہم مختلف فنکشن کر سکتے ہیں, جیسے آپ اور بھی مطلب کہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی اور آپ مزید لرن کریں گے. میری چھوٹی سی کاوش تھی کہ آپ کو کچھ سکھا سکوں, تو میں نے اپنی کوشش پوری کی کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو نیا ملے. تو یہ تھی میری ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے, اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. دیکھنے کے لیے شکریہ اینڈ اللہ حافظ.